الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک چل سکے۔ قرآن مجید کے اندر حج کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ان لوگوں کو کہ جو صاحب استطاعت ہیں، جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ جس طرح حج کے علاوہ باقی تمام جو ارکان اسلام ہیں وہ اہم ہیں، اسی طرح حج بھی بہت ہی اہم رکن ہے اسلام کا، کہ اس کی بہت ہی فضیلت ہے، اور ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ فرض ہے۔ اور اس کی بہت ہی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حج کو چلا، اس نے حج کیا اور اس میں کوئی فحش کلام نہ کیا اور نہ ہی کوئی گناہ کیا، تو فرمایا کہ جب وہ واپس گھر کو آئے گا تو وہ اس طرح آئے گا کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ مَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، فرمایا کہ حج مبرور یعنی مقبول حج جو ہوتا ہے اسے حج مبرور بولتے ہیں۔ حج مبرور کا ثواب نہیں سوائے جنت کے، یعنی حج مبرور کا جو ثواب ہے وہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں، کہ ادھر حاجی حج کرتا ہے، اس کا حج قبول ہوتا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب حاجی حج کر کے واپس آئیں تو ان سے دعا کروایا کرو، کیونکہ وہ تو بخشا ہوا ہے، تمہارے لیے دعا کرے گا تو تمہاری بھی بخشش ہو جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح حدیث مبارکہ کے اندر حج کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح جو طاقت رکھتے ہوئے حج نہ کرے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر وعید بھی سنائی گئی، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو فرمایا کہ اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ الامان والحفیظ۔ تو لہٰذا جو حضرات صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، تو ان پر حج فرض ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس کے اندر کوتاہی نہ کی جائے، کہ فرض کا انکار کرنا ویسے ہی کفر ہے اور اس کے اندر کوتاہی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو لہٰذا جن پر فرض ہے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے، طواف کعبہ کے لیے ضرور حاضر ہوں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ضرور حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں مدینے کی پیاری سرزمین پہ موت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی جلم۔